مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان مبارک اور عظیم کاموں میں سے ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا بندے کو مستحق بناتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں ضرور توڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ افرأیتم ما تمنون، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، ہم چاہیں تو اسے روندن یعنی پامال کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، کہ ہم پر چٹی یعنی تاوان پڑی بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ تشربون أأنتم أنزلتموه
أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ فسبح باسم ربك العظيم تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سورہ واقعہ کا اختتام ہوا۔ رب العالمین ہمیں اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھنے، اس کے مضامین کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اہل جنت کی جو خصوصیات اور جن نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رکھے گا اسے پڑھنے اور پھر انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ان افراد کا بھی بیان ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور برے ٹھکانے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کو بھی پڑھیں، کیوں یہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس کو بھی قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس کی ان آیات کی تفاسیر پڑھیں۔ تو ساتھ پھر یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت والی جگہ یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے عذاب کے گھر یعنی دوزخ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ موضوع کا تعارف آپ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ آج سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے ایک زبردست پہلو کے بارے میں ہم سنیں گے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ آئیے کچھ سماعت کرتے ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کی ایک واضح اور روشن علامت اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے اپنی علمی خدمات کے ذریعے، اپنی قلمی خدمات کے ذریعے، اپنی سیرت اور اپنی افکار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی شمع کو فروزاں کیا ہے اور اس کی عشق کی جو آتش ہے اسے مزید بھڑکایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں مزید اجاگر کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج جو ہم نے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیغام عشق رسول کو عام کرنے کے لیے کس طرح سے اپنی خدمات پیش کی اور کس طرح سے عاشقان رسول کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بسایا۔ دنیا کا عام اصول ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کرے نا اور بھلائی کرتے ہوئے 1 یا 2 مرتبہ تحفہ دے دے، اسے ہلاکت میں یا نقصان پہنچانے والی چیز میں پڑنے سے بچا لے، جس کی ایزا بھی شاید تھوڑی مدت کی ہے، کسی نہ کسی وقت ختم ہو جاتی ہے، تو بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، اس نے مجھے تکلیف سے بچایا ہے، اس نے مجھے ایزا سے بچایا ہے، تو دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرا مخلص ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مزید حصہ عطا فرمائے۔ موضوع کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے اس عنوان کہ آپ نے پیغام عشق رسول کو کس طرح عام کیا ہے، اس پر مختلف جہات سے، مختلف اعتبارات سے گفتگو ہوتی چلی جائے گی۔
ابھی شامل کرتے ہیں ایک زبردست کلام، اور مدنی رضا بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی بڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے ان کے حسن باملامت پر نثار ان کے حسن باملامت پر نثار شیرائے جاں کی حلاوت کیجئے شیرائے جاں کی حلاوت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے در پر جیسے گو مٹ جائیں
جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر بے نوا فکر سرور کیجیے بے نوا فکر سرور کیجیے بے نوا فکر سرور کیجیے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا پھر ایسے پیارے سے محبت کیجیے ایسے پیارے سے محبت کیجیے عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئی عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئی صدقے اس بازو پہ قوت کیجیے صدقے اس بازو پہ قوت کیجیے آنکھ تو اٹھتی نہیں یادیں جوان آنکھ تو اٹھتی نہیں یادیں جوان پہ بے پرسش رغبت کیجیے ہم پہ بے پرسش رغبت کیجیے نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا مفلسوں سامان دولت کیجیے مفلسوں سامان دولت کیجیے ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادو کرامت کیجیے صدقہ شہزادو کرامت کیجیے آپ سلطان جگہ ہم بے نوا آپ سلطان
کب تک پھرے خستہ خراب، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے۔ اب تو آقا منہ دکھانے کا نہیں، اب تو آقا منہ دکھانے کا نہیں، کس طرح رفع ندامت کیجئے، کس طرح رفع ندامت کیجئے، اور اپنی ایک میٹھی نظر کے شگد سے، اپنی ایک میٹھی نظر کے شگد سے، اپنی میٹھی نظر کے شگد سے، چارہ درد مصیبت کیجئے، چارہ درد مصیبت کیجئے۔ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا زبردست کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سفیر عشق رسول کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام عشق و محبت کو عام کرنے والے ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ کلام ہی سامنے رکھ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آپ کو گھلایا ہوا ہے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرنے کا پیغام آپ دے رہے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ عادت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور جس کی یہ عادت بن جاتی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ وہ فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے یہ اقوال بھی بیان فرمائے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا پھر وہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، آذانوں میں، خطبوں میں،
نمازوں میں آپ مختلف جگہوں پر دیکھ لیجئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آنا ہے وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات آنی ہے۔ جب بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عاشق بن جاتا ہے، ان سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، تو اس کی اپنی زندگی کا بھی ایک معیار، ایک اسٹیٹس یہ ہونے لگتا ہے کہ اس کی پہچان ہی عشق رسول بن جاتی ہے۔ جب ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو جہاں نام آتا ہے اعلیٰ حضرت کا تو نام سے پہلے القابات میں ہی امام عشق و محبت کہہ کر ہم پکارا کرتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ اگر یوں نہ کہا جائے تو ذوق کی تسکین نہیں ہو پاتی کہ اعلیٰ حضرت کا سادہ سا نام اور سفیر عشق رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بات عشق رسول کی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قلمی خدمات دیکھ لیجئے، لوگوں سے ملنے جلنے کے معاملات دیکھ لیجئے، یا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش دیکھ لیجئے، جیسے یوں سمجھے کہ چاہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے ورق پلٹتے جائیں یا ان کی کتابوں کے ورق الٹتے جائیں، آپ کو ہر صفحے پر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دریا ہے یہ معجزہ نظر آئے گا۔ مہروز بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا گفتگو کریں گے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت؟ اسی موضوع میں اگر بہت جان ہو نا خالد بھائی تو اس موضوع پہ گفتگو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بالکل کمزور موضوع پہ بولنا تو ہوتا ہی مشکل ہے، لیکن جس موضوع میں سید صاحب جان ہو نا، یعنی بہت کثرت ہو واقعات کی اور استدلال کی، دلائل کی، تو پھر وہاں پہ بھی بولنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت کلام پڑھ رہے تھے اور میں نے تو آخر کے 2-3 اشعار میں شامل ہوا، تو میں سوچ رہا تھا کیا ایسا کلام کوئی علم رسول سے نابلد شخص لکھ سکتا ہے؟ اللہ، یعنی جو گہرائی اور جو گہرائی امام اہل سنت کے کلام میں پائی جاتی ہے، اور امام اہل سنت دراصل امام عشق و محبت ہی ہیں۔ اور عشق رسول کی اگر بات کریں تو خود فرماتے ہیں نا، وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو یہ عشق مصطفیٰ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی جان، یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے، یہ نا پورا خاندان ایسا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا خاندان ایسا ہوتا ہے، سید صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کس بات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا خاندان ایسا ہے۔ ہاں، پورا خاندان ایسا ہے۔ آپ دیکھیں بعض چیزوں میں ہوتا ہے نا کہ بعض خاندانوں میں رنگ صاف ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں وہ ناک کی شباہت سے آپ پہچان لیتے ہیں یہ اس خاندان سے، بعض خاندانوں میں آنکھوں کی بناوٹ یا رنگت ایسی ہوتی ہے کہ اس خاندان سے۔ تو اعلیٰ حضرت کے خاندان کی جو شناخت ہے، خاندان اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، وہ عشق رسول ہے۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ یہ عشق رسول میں تڑپنا، سلگنا، بلکنا، رونا وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کا اپنا ایک مزہ ہے، اس درد کا، اس جلن کا ایک اپنا ہی وہ مزہ ہے۔ وہ کباب آہو والا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب سینہ جلتا ہے، دل تڑپتا ہے، اور عشق رسول کی چاشنی جب محسوس ہوتی ہے۔ سید صاحب کھانوں میں کہتے ہیں کہ بعض کھانے ایسے ہیں کہ ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ اگلے دن نکھرتا ہے۔ اللہ، ہاں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نہاری جو ہے وہ تو پھر اگلے دن ذائقہ دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نہاری کے ایک ایک ذرے میں گویا کہ ان مسالوں کی جو چاشنی اور لذت ہوتی ہے وہ سرائیت کر جاتی ہے، اور جب وہ سرائیت کر جاتی ہے تو جسمانی اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا رواں رواں کانپ رہا ہے نا، تو رواں رواں سے مراد یہ ہوتی ہے پورا جسم۔ تو لذت کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر ایسا کھانا بہت لذیذ ہو جاتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا تعلق ان مثالوں سے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ جب یہ سرائیت کر جائے نا بندے کی ذات و صفات کے اندر، تو پھر جو شخصیت ہوتی ہے اسے فنا فی الرسول کہتے ہیں، پھر وہ امام عشق و محبت کہلاتی ہے، اور پھر وہ عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء کے جام پلاتی ہے اور بانٹتی ہے۔ تو امام اہل سنت بھی ایسی ہی شخصیت کا نام ہے۔ خالد بھائی بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کے لفظ سرائیت پر ہی ابھی رکا ہوا ہوں، اور جس طرح سے آپ نے مثال دی کہ مسالے جو ہے وہ
سالن میں ایسے مل گئے, نہاری میں ایسے مل گئے, اور ذرا اس کو واضح کر لیں, آپ نے پانی میں نمک ڈالا ہے, وہ کیسے ڈل جاتا ہے نا, اللہ آپ کو جزا جاتے ہوئے نظر آتا ہے, لیکن جب وہ پانی کے اندر پڑ گیا اس کے بعد ایسے پانی کا حصہ بن جاتا ہے کہ اب وہ نکالا نہیں جا سکتا, اس کا اثر جو ہے وہ پانی میں پوری طرح سرایت کر چکا ہوتا ہے. مزہ آ گیا اس بات سے. کیا بات ہے, آپ نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے واقعی میں. یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر چیز سے میچ نہیں ہوتی صاحب, ہر چیز سے میچ نہیں ہوتی. تو عشق رسول کے لیے جن سینوں کو اللہ رب العزت منتخب کر لے وہ پھر یقیناً سعادت مند, اور امام اہل سنت انہی افراد میں سے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے عشق رسول کی نعمت عطا فرمایا, اور خود اس کا اظہار بھی جا بجا کیا. یوں نہیں ہے, انہیں غلامی پہ ناز ہے. لوگ غلام ہوتے ہیں تو شرماتے ہیں, چھپانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ ہماری یہ غلامی ظاہر نہ ہو. آج کے دور میں غلامی تو نہیں ہے, ملازمت یا نوکری ہے, تو لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو چھپاتے ہیں. کتنی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے, میں مثالیں یوں نہیں دے رہا کسی کا دل نہ ٹوٹے, نہیں تو دسیوں مثالیں میں دے سکتا ہوں اس موقع پہ, کہ وہ ہوتے ملازم ہیں, ہوتے نوکر ہیں, امپلائے ہوتے ہیں, لیکن ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے, ان کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے گویا کہ حضرت ہی سیٹھ صاحب ہے. بلکہ بعض تو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یہ نوکری تو بس شوقیہ کر رہے ہیں, اصل میں تو ہماری یوں فیکٹریاں چل رہی ہیں, یوں گاڑیاں چل رہی ہیں. جی ہاں, میں واقعتاً بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ بات نہیں کر رہا, مجھے سابقہ پڑا ہے. اب اس وقت یہی تھا کہ چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی لیکن دل بھی مسکراتا ہے, تو دل سینے کے اندر مسکرا رہا تھا کہ اگر اتنے ہی بڑے سیٹھ صاحب ہیں تو پھر یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا جو حلال ہے, لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی ملازمتوں پر, دنیا کی نوکریوں پر اور دنیا کی غلامیوں پر لوگ جو ہیں وہ شرماتے ہیں, ہچکچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ظاہر نہ ہو. لیکن یہ عشق رسول, محبت رسول اور غلامی رسول وہ نعمت اور وہ سرمایہ ہے جس کا اظہار کرتا ہے. وہ ابھی آپ نے شعر پڑھا نا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اس پہ مہروز بھائی شعر یاد آ رہا ہے جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح ناز کے ساتھ اپنی غلامی کا اظہار فرما رہے ہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نانے, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نانے. شعر میں بھی سناتے ہیں, اسی در پر بلکتے ہیں, تڑپتے ہیں, مچلتے ہیں, اٹھا جاتا نہیں, کیا خوب اپنی ناتوانی ہے. اس ناتوانی پر بھی ناز کیا جاتا ہے کہ ہیں کس در کے, اسی در کے ہیں. اللہ کریم ہمیں اسی در کا رکھے. اور اس غلامی پہ اتنا ناز ہے. ویسے تو دین اسلام میں مختلف جنموں کا تصور نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 جنم یا 7 جنم, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. دین اسلام میں بھی نہیں ہے اور حقیقت میں بھی نہیں ہے, اور دین اسلام حقیقت کی بات کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن ایک تصور پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت, اور دیکھیں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں خالد بھائی جنہیں آپ جانتے ہیں نا, تو پھر جب وہ جملے کہہ رہی ہوتی ہیں تو بات کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. جیسے اللہ کی بڑی رحمت ہے, ہم کسی نہ کسی حد تک, پوری طریقے سے نہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک امیر اہل سنت کو جانتے ہیں. تو امیر اہل سنت جب کسی کتاب کی تعریف کر دیں, کسی عالم کی تعریف کر دیں, کسی مقام کی برکتیں بیان کر دیں, تو ایاز بھائی بالکل بھی ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, بلکہ بس یہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سر کی آنکھوں سے, دل کی کیفیات سے محسوس کیا ہے تو کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عشق رسول کی کیفیات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں, 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں ہے. تو یہ کیفیت ہے کہ کروڑوں جہاں بھی ہونا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کف پا پر جو ہے وہ قربان کر دیے جائیں. اور اس خان وادے کی ہی ایک اور مثال کہ وہ کیا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام, ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. اور یہ جو آپ جا رہے ہیں فیاض بھائی, خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد, اگر قلب اپنا 2 پارا کرو. کس کا شعر ہے؟ یہ مصطفیٰ رضا خان, مصطفیٰ رضا خان صاحب کا شعر ہے, اور یہ خود فرما رہے ہیں, یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی یہی فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے تو ایک پہ لا الہ الا اللہ نقش ہوگا اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہوگا. تو یہ کیفیات ہیں خاندان اعلیٰ حضرت کی.
خالد بھائی میں بات یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ خاندانی ایسا ہے، دوسری بات کل ہی کی بات ہے، مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدنی چینل کے غور سے سنیے گا، کہ مجھ سے کہا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شاعری ہے، یعنی آپ شاعری میں بہت بڑا نام ہے، جو شاعری کو سمجھتے ہیں، شاعری کی زبان کو، اس کی اقسام کو سمجھتے ہیں خالد بھائی جی، تو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے فنی اعتبار سے وہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں شاعری کے اعتبار سے اتنا مشہور ہوئے نہیں کہ جتنے عظیم وہ شاعر تھے، تو میں نے کہا بعض اوقات جب نعمتیں آتی ہیں نا تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں چھٹ جاتی ہیں، وہ ان کا صدقہ ہوتی ہے اور وہ ان پہ نچھاور کرنی پڑتی ہیں۔ تو یاد رکھیے جب بھی کوئی شخص دینداری کے ساتھ آتا ہے، غلامی رسول کے ساتھ آتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کرتا ہوا آتا ہے، تو اس کا بھی اسے صدقہ دینا ہوتا ہے، اور اس کا صدقہ یہی ہے کہ ایسے افراد میں پھر اس کی شہرت نہیں ہوتی جو اس کے اہل نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو، آپ دیکھیے کہ آپ امام عشق و محبت ہیں، موضوع ایسا ہے کہ صحیح بات ہے، ہم میں سے جو بھی بولنا شروع کرے گا وہ بولتا ہی رہے گا۔ حضرت کے پاس بھی آج تو مطلب یوں ہے کہ وہ اشعار سنا کے جو ہے سیرت اعلیٰ حضرت بتا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے۔ سید صاحب ویسا ہی ہے، اللہ کی رحمت سے تذکرہ تو ایسا ہے کریں یا سنیں اپنے دلوں کو راحت ہوتی ہے، اور جب راحت ہوتی ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ بعض علماء نے تو فرمایا نا کہ ہمارے نزدیک خوش عقیدگی کا معیار امام احمد رضا ہے۔ جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں، دیٹس مین کہ ہم خوش عقیدہ ہیں اور ہم درست عقیدے پر ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو امام عشق و محبت کی میں بات عرض کروں کہ انہوں نے ساری زندگی عشق رسول کے پیغام کو عام کیا۔ عشق رسول کا پیغام ہے کیا، مجھے بتائیے آپ؟ عشق رسول کا پیغام یہی ہے نا، پھر امت سے بھی محبت کی جائے، پھر سیدوں سے بھی محبت کی جائے، پھر جو کتاب ان پہ نازل ہوئی اس سے بھی محبت کی جائے، جس شہر سے ان کو نسبت ہے اس سے بھی محبت کی جائے، بلکہ جس شے سے ادنا نسبت ہے اس سے بھی محبت کی جائے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص اس وصف کا امام ہو وہ مسلمانوں میں افراتفری پھیلائے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو عشق رسول کا دعوے دار ہو اور عشق رسول کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہو اور عشق رسول کے جام پہ پھیلا رہا ہو، پلا رہا ہو، اس سے ہم کیسے متصور کر سکتے ہیں، کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ اس نے محبتوں کی بات نہیں، اس نے محبتوں ہی کی بات کی، لیکن محبتوں کی بات بھی تو سب کو سمجھ نہیں آتی نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کاروبار ہی نفرت سے چلتا ہے خالد بھائی، تو پھر وہ اسی کے بیج بوتے ہیں اور اسی کی فراوانی کرتے ہیں اور اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق رسول کی لڑی میں ہمیشہ سب کو پرو کر رکھنے کی کوشش کی، یہی پیغام دیا اپنی تحریر کے ذریعے سے۔ کہیں کسی کو غلطی کرتا پایا، خطا کھاتا پایا تو اسے بتایا کہ آیت کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ اوصاف بیان کی۔ یعنی آپ اعلیٰ حضرت کے رسالے پڑھیں تو الامن والعلا صرف یہ پڑھ لیں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا کہنے پر ایک وسوسہ ذہن میں آ رہا ہے، اعتراض ذہن میں آ رہا ہے، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں دافع البلا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا زبردست کلمی فیضان گویا اعلیٰ حضرت کا جاری ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک دلائل دیتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور گویا یوں کہہ لیا جائے شاہ صاحب کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ذات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے بطور ڈھال پیش کیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اس کا اندازہ لگائیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائیں گے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو وارفتگی، آپ
کا جو پیار تھا، آپ کی جو تعظیم تھی، آپ کی جو محبت تھی، آپ کی جو چاہت تھی، اس کو یوں دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. اور پھر فرماتے ہیں کیا کہ وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جو ہے نا اس کو اشعار کی صورت میں دی. عاشق رسول جو ہوتا ہے نا اس کے ہر انداز میں اور اس کے دیکھنے کی اسٹائل میں بھی نا کمال ہوتا ہے. وہ ہر چیز میں، ہر پہلو میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ محمد میں میم آتا ہے اور میم بغیر ہونٹوں کو ملائے ہوئے ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام اقدس لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے محمد، تو فرماتے ہیں کہ ہونٹ جو ہے نا ایک دوسرے کو 2 مرتبہ چوم لیتے ہیں. ہمارے ہی ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. اور اس چیز کو آپ نے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس جو ہے وہ زبان پر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ شہد نایاب، ایک نایاب قسم کا شہد جو ہے وہ منہ میں گھل جاتا ہے. اور جب وہ شہد گھلتا ہے تو پھر ہونٹ آتے ہیں وجد میں، اور وجد میں آ کر ایک دوسرے کے لب جو ہے وہ چوم لیتے ہیں. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے محمد نام کے اوپر آپ جو ہے وہ اس قدر آپ کی محبت اور آپ کی چاہت ہے، تو پھر آگے والا معاملہ یہ تو عشق رسول علیہ السلام کا پہلا انداز ہے. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں نا، ایک پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا. پھر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام جب ہوتا تھا تو 2 زانو بیٹھا کرتے تھے. اور محافل میلاد کے اندر علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سیرت کے اندر کہ گھنٹے یعنی کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ محفل میلاد جب جاری رہتی، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی تعظیم رسول میں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، آپ کی تعظیم میں، آپ کے ذکر کی تعظیم میں کیا ہے 2 زانو جو ہے وہ بیٹھے رہا کرتے تھے. اور 2 زانوں بیٹھ کر عشق رسول علیہ السلام، ذکر رسول علیہ السلام جو ہے وہ سنا کرتے تھے. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی پھر ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا جیسے آپ نے کہا کہ ڈھال بننے کی بات، تو اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ محبت کی بات کی، چاہت کی بات کی، عشق کی بات کی، پیار کی بات کی. اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ نفرت کو دور کرنے کی بات کی، پیار کی بات کی، چاہت کی بات کی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت اور عشق رسول علیہ السلام ہے، تو جب معاملہ آتا تھا عشق رسول کا اور نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں کوئی خدا نہ خواستہ اگر بے ادبی گستاخی کرتا تھا تو عمر فاروق اعظم بھی تلوار کھینچ لیا کرتے تھے نا. صحابہ کرام کا بھی انداز ہوتا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کچھ اس طرح کی گفتگو ملتی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام کی شان کا جو پہلو ہے اس کو گھٹا کر کوئی پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کا رد کیا کرتے تھے. اور خود فرماتے ہیں کہ پھر میں رد جو ہے وہ شدت کے ساتھ کرتا ہوں، اس انداز میں کرتا ہوں کہ سامنے والا پھر مجھ پر جو ہے وہ وار کرنا شروع کر دے، اور کم از کم جب تک وہ مجھ پر وار کرتا رہے گا تو اس وقت تک تو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی سے بچ جائے گا. فرماتے نا کل کے رضا ہے خنجری ہوں خوار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. یہ عرض کرتا فاروق اعظم تو تلوار نکال لیتے تھے پر اعلیٰ حضرت اپنا قلم نکال لیتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کا قلم بھی جو ہے وہ تلوار سے کم نہیں. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. واہ کیا بات. اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب، محبت، عشق ایسا جہاں کو بڑھانے والا، عشق رسول کو بندوں کے دلوں میں اتنی شدت کیوں خالد بھائی؟ جی اتنی شدت کیوں؟
ایک موقع پہ کسی نے آپ سے کچھ دین اسلام کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے کچھ بات کی جو فضول قسم کی بات تھی، تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو امیر مکہ کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ کرا لیتے ہیں، تو وہ شخص غائب ہو گیا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو پھر خود فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کو کیا یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مقابلے پہ آئیں؟ اللہ، یہ تو سچوں ہی کا شیوا ہے. تو جو سچا ہوتا ہے نا وہی اتنی شدت و حدت کے ساتھ آتا ہے. جھوٹا شخص تو اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لیم ایکسکیوز تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کے دلائل میں وزن نہیں ہوتا تو اس کی بات میں بھی وزن نہیں ہوتا. سچا شخص ہوتا ہے، دیکھیں جس نے چوری کی ہو نا وہ ایسی کہ اگر نہیں میں نے چوری نہیں کی، نہیں میں نے چوری نہیں کی، لیکن جو سچا ہو اور چوری نہ کی اس پہ الزام لگے نا وہ چیخ پڑے گا کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، سمجھ رہے ہیں، اس کا پھر اسٹائل الگ ہوگا. تو اس پہ غور کر لیا جائے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان یہی ہے. آپ کوئی نقطہ کہہ رہے دیکھیں گے کہ بات کون سی منع کی جا رہی ہے، کس چیز سے روکا جا رہا ہے. آگے خطرہ جتنا بڑا ہوگا نا روکنے کا انداز بھی اسی حساب سے جارحانہ ہوتا چلا جائے گا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات آئے گی، ناموس کی بات آئے گی تو سمجھایا جائے گا، لیکن جب آگے سے ہٹ دھرمی اور ضد کا معاملہ ہے تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قہر الدیان جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ لکھا ہے، یعنی جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہی کا کوئی انکار کر رہا ہے تو اس پر رحمت الرحمن نہیں لکھا جائے گا، اس پر قہر الدیان ہی لکھا جائے گا. انداز پھر اسی طرح کا ہوگا نا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرایا جائے گا کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف آ کر کھڑا ہو رہا ہے اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا کرسی کے برابر میں اپنی کرسی لگا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، کس طریقے سے بات ہونی چاہیے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چھیٹا بھی معمولی سے کپڑوں پہ پڑ رہا ہو نا تو اس کو بھی ذرا دیکھ کے دھیان سے آگے گڑا ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ یار تھوڑا پیار سے بول دیتے ہیں بھائی جان آگے گڑا ہے کہیں گر نہ جائیے گا. اس وقت تو بڑا اونچی آواز نکلتی ہے تاکہ بندہ کہیں گر نہ جائے، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کپڑوں کا ہاتھ پاؤں گڈھے میں پڑ کر کہیں ٹیڑھا نہ ہو جائے، مڑ نہ جائے. ان جسم کا اور جسم پر پہنے جانے والی چیزوں کا اتنا خیال ہے کہ ہماری آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، ہمارا انداز بھی بدل جاتا ہے. جب نقصان روح کو اور جان ایمان کو پڑ رہا ہو، جب وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈالے اور اس سے نقصان بندے کے ایمان کو پڑ رہا ہو، یہی تو وہ اساس ہے کہ جس کی بیس پر بندہ جنت میں جائے گا. یہ سلامت نہیں تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ ہمیشہ کی نعمتوں سے محرومی ہو سکتی ہے اگر دل میں عشق رسول نہ ہو. جنت میں جانے سے محرومی اٹس مینز ہمیشہ کی نعمتوں سے محرومی. تو پھر ذرا جھنجھوڑا بھی تو جائے گا، ذرا اٹھایا بھی تو جائے گا، ذرا جذبات بھی تو دلائے جائیں گے. خالد بھائی یہیں پر ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ، یعنی وہی بات کہ جیسا مسئلے کی حساسیت امام اہل سنت کا قلم کا چلنے کا انداز ویسا ہی، امام اہل سنت کا رویہ ویسا ہی. آپ دیکھیے کہ جب علم غیب کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، صرف 8 گھنٹے کے مختصر وقت کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ایک شاندار کتاب تحریر فرما دی. آپ سوچئے کہ بخار کی حالت میں کے اندر لکھنے میں وارفتگی اور عشق کا عالم کیا ہوگا. جو وہ مطلب سانس نہیں فرمائی ہے نا، اللہ حال یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے میں کوئی پڑھ لے تو بڑا کمال ہو. اللہ اکبر، 8 دنوں میں بھی 8 دنوں میں پڑھ لے تو کمال ہے. اللہ اکبر، گھنٹے بھی دینا کنا. اور جب امیر مکہ نے اس کتاب کو وہ جب دیکھا تو اشش کر اٹھے، حیران رہ گئے کہ اتنی زبردست کتاب، قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث کے مجموعے سے مالا مال اور فقہاء اور ائمہ کی تصریحات کے ساتھ جس شاندار انداز میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے علم غیب کا اثبات کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیا پیرا، یعنی تصور یہ بندہ کریے اس وقت امام اہل سنت کی جولانی قلم کی اور آپ کی قلم ہے کہ دھارا رضا کا. کیا پیاری بات ہے. ایاز بھائی یہ بھی غور کیجئے کہ مطلب وہ کاپی پیسٹ کا دور نہیں تھا. ایسے ہی ہے، کاپی پیسٹ بھی اور کتابیں بھی سامنے نہیں دی. بالکل، اور وہاں بھی ایسے دوسرے دیار غیر کے اندر اور بخار کی کیفیت تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود فرمایا، اور خود فرماتے ہیں کہ میری ہمت نہیں تھی لیکن معاملہ اتنا نازک تھا
پہ ہمت کری اور پھر بارگاہ رسالت سے ہی امداد و نصرت آئی اور پھر یہ کام ہو گیا. یہ بڑا کمال ہے کہ جو کام ہوا نا اس کو پھر نسبت دی جائے کہ یہ حضور کی نگاہ کا ہاں بے شک. یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی تجلی. فتاوی رضویہ کا پورا نام دیکھیں نا جی، وہ یہی ہے، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. اور ایسے ہی جو کتاب جس کے بارے میں بات ہوئی کہ علم غیب پر لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے لکھی. اچھا گفتگو ہو رہی ہے تو بسا اوقات یوں ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کون سی کتاب کی بات کر دی، یہ کس رسالے کی بات کر دی، یہ بات ہمیں کہاں ملے گی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گلشن رضا کی وسعت بہت زیادہ ہے. اس سے چنیدہ چند پھول ایک جب آپ کو بکے پیش کیا جاتا ہے نا تو پورا گلشن اس میں سمیٹ نہیں دیا جاتا، بلکہ کچھ پھول ہی اس سے چنے جاتے ہیں، وہی آپ کے سامنے بڑھائے جا رہے ہیں. اگر سیرت اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہو، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہو تو پھر فتاوی رضویہ شریف کا بندہ جب مطالعہ کرتا ہے تو یہ سونتے علم کے ایسے پھوٹتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہی دل سے بھی جاری ہونے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسا با فیض بنایا ہے فتاوی رضویہ کو. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تو کیا بات ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوال کی نوعیت دیکھتے ہیں اور پھر پس منظر اس کا جانتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے. ایک جگہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ فلاں فلاں شخص ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ واعظ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات بھی کرتے ہیں اور چند انداز بیان کیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ان سے ملاقات تو اتنی نہیں ہے، ایک جلسے میں کہیں ملاقات ہوئی تھی اور اس جلسے میں بہت مختصر ملاقات تھی، تو ان کے عقائد اور دیگر چیزوں کو بھی تفصیل سے تو بیان نہیں کروں گا، لیکن وہ اصول دے دیتا ہوں کہ جن اصول پر پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسالہ لکھا امور 20. امور 20 اگر بندہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھ لے تو دل میں عشق رسول بھی آتا ہے اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کون ہے. یعنی سیدھی 20 باتیں لکھ دی کہ بندہ ان پر عمل کرنے والا ہو، ان کو جاننے والا ہو، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو، تو پھر وہ یہ کہے کہ ہاں ہم اہل سنت سے ہیں، چاہے وہ اس دور کا ہو، چاہے پچھلے کسی دور میں گزرا ہو، چاہے آئندہ کسی دور میں آئے گا. وہ عقائد اسلام کی سچی اور سچی تصویر پیش کر دی کہ جو اس چارٹر پر عمل کرنے والا ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو آپ اہل سنت قرار دیں گے. وہ اہل بدعت اور اہل دلالت سے نہیں ہوگا، وہ گمراہی والا نہیں ہوگا، وہ محبت رسول کے فیضان کو عام کرنے والا ہوگا. اچھا پھر بعد میں جب اعلیٰ حضرت نے یہ جواب لکھا تو وہاں سے مزید آیا، پھر جس شخصیت کے بارے میں سوال ہوا تھا اعلیٰ حضرت کی ان سے دوبارہ ملاقات بھی ہوئی، پھر دیگر جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سوال اور اس کا جواب میں بھی ایسی رہنمائی کہ جو صرف وقتی طور پر نہیں بلکہ آگے مستقل طور پر لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن رہی ہو. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب قلم چلتا ہے تو پھر ماشاء اللہ ایسے پھول کھلتے اور ایسی بہاریں آتی. اب یہ کتابیں پڑھیں گے. چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا. اب یہ کتابیں پڑھیں گے کیسے نا، تو کیسے پڑھیں گے آپ نے بھی کہا کیسے پڑھیں گے. تو ایک تو حل اس کا یہ ہے کہ فیضان مدینہ تشریف لے آئیں انشاءاللہ. آپ کے سٹی کا جو فیضان مدینہ اس کے آس پاس مکتبۃ المدینہ یا مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا اسٹال وغیرہ موجود ہوگا، وہاں سے خرید لیں. اور دعوت اسلامی نے تو ڈور اسٹیپ پہ بلکہ فنگر ٹپ پر آپ کو کتابیں پہنچا دی. ایک اپلیکیشن شو کر رہا ہوں میں، کھل جاتی ہے تو یہ اسلامک ای بک لائبریری، یہ ایک اپلیکیشن ہے اور بڑی پیاری اپلیکیشن ہے. اس میں مختلف کیفیات سے، مختلف ناموں سے، سرچنگ کے ٹول سے اس میں کتابیں ہیں. آپ چاہیں تو موضوعاتی اعتبار سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو نام کے اعتبار سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. جیسے یہ میں نے آتھر کا کھول رہا ہوں، کھلتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا
الگ سے فولڈر ہے، پھر یہ آ گیا، میرے لیے بلکہ سب سے اوپر جو ہے نا وہ مل جائیں گی آپ کو، اعلیٰ حضرت کی کتابیں مل جائیں گی، پھر مکتبۃ المدینہ کی ہیں، دارالافتاء اہل سنت کی ہیں، اور اس میں شروحات حدیث بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، بہت ساری کتابیں تو آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ علم دین کی بات آتی رہتی ہے، اس سلسلے میں کتابوں کی باتیں آتی رہتی ہیں، تو ایک سائیکی یہ بھی ہے کہ جی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کتنی پڑھ کے دیکھی ہیں جو آپ کو مشکل لگتی ہیں؟ امور 20 تو یقیناً ذرا سے مشکل ہے، لیکن دیگر کتابیں آسان بھی ہیں جو آپ کے لیے پڑھنا جو ہے وہ ممکن بھی ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی ممکن ہوگا۔ تو یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ خالد بھائی، سید صاحب ذکر کر رہے تھے اعلیٰ حضرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، واعظ، بیان۔ رات نگران شورا نے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اجتماع یوم رضا اور استقبال ربیع نور شریف کے حوالے سے اجتماع تھا، اس میں بھی اس واقعے کو بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی مختصراً عرض کروں کہ ایک موقع پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، تو یہ مولانا برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں اس کو، اور یہ اس وقت کم سن تھے، چھوٹے تھے، تو یہ اپنے چچا اور والد کے ساتھ شامل بیان ہوئے، میلاد شریف کا بیان تھا، یعنی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول بیان کرے نا، اعلیٰ حضرت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کیسے کرم فرمایا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے تھے کہ مولانا برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میری آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگی تو غنودگی کیفیت میں مجھے محسوس ہوا، میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ممبر سے نیچے کھڑے ہوئے 10 بستہ اور صلاۃ و سلام بڑی مسحور کن آواز میں پڑھ رہے ہیں، اور رکت طاری ہے آپ کے اوپر۔ یہ واقعہ جاتے ہوئے اپنے والد ماجد کو سنا رہے ہیں، کون؟ مولانا جبل الحق برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سنا رہے ہیں۔ تو واقعہ تو سنا دیا، اگلے دن جب دوبارہ آئے تو مسجد میں کوئی اور صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل میں نے ایسے دیکھا۔ تو آپ کے والد ماجد جو تھے مولانا برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے فرمایا یہ تو کل برہان نے بھی ایسا ہی دیکھا۔ تو اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے۔ تو آپ دیکھیے ان کا کرم بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ غلاموں کو اپنے مایوس بھی نہیں کرتے۔ عشق کا تار جتنا مضبوط ہوتا ہے پھر اسی وولٹیج سے کرنٹ جو ہے پہنچتا بھی ہے اور بلب جلتا بھی ہے، چراغ روشن بھی ہوتا ہے۔ بات یہی ہے کہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بے پناہ عنایتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ تو آل رسول کی خوشبو بھی محسوس کر لیا کرتے تھے۔ ایاز بھائی کیا فرمائیں گے؟ بے شک خالد بھائی، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک روشن باب ہے، اور پیچھے جو بھی آپ بات ارشاد فرما رہے تھے امور 20 کے تعلق سے، تو یہی ایک مجدد کا ایک کام ہوتا ہے، اس کا کارنامہ ہوتا ہے کہ دین کے احکامات کو اس انداز میں روشن کر کے عوام کے سامنے پیش کر دینا، یہی ایک مجدد کی ایک جو ہے نا وصف کو بیان کیا گیا کہ وہ دین کی جو ہے وہ تجدید کرتا ہے۔ مسئلہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس کو روشن کر کے واضح کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مجدد کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ مجدد جو ہے وہ قرآن و سنت سے اپنے علم کے ذریعے اس مسئلے کو جو ہے وہ واضح کر کے امت تک پیش کر دیتا ہے۔ یہ ایک مجدد کی شان ہوا کرتی ہے، جیسا کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتح وجات کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے جہاں بے شمار پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک تقاضا بھی ہے دنیا میں، ایک جو ہے وہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے، اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدوں سے بھی بڑی محبت تھی، اور یہ ایک نرالا انداز امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ سبحان اللہ کہ جو ان کی اولاد پاک کی جب وہ بو محسوس کر لیں، ان سے جب وہ خوشبو، ان کی یوں سمجھے کہ عشق رسول کی کیا بولتے ہیں اس کو، مطلب عالم کیا ہوگا اس کا جو ہے وہ، کیا ان کے عشق رسول کا لیول اور مقام ہوگا کہ جو ایک آل رسول سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہے،
اس کی بو سے جب وہ محسوس کر لیں عشق رسول اور آل رسول ہونا، تو آپ سوچئے کہ ان کے عشق رسول کا مقام جو وہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک انداز تھا، سیدوں کو ڈبل دینا عام لوگوں کے مقابلے۔ بو محسوس کرنے والی بات کی، میں نے بھی ایک جملہ کہہ کر میں بھی آگے بڑھا اور آپ کو آپ کی طرف بات ریفر کی۔ کوئی اس پر واقعہ؟ جی بالکل واقعہ اس کے اوپر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی جگہ پر دعوت کا سلسلہ تھا، کہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانا تھا، تو پہلے زمانے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ جس شخصیت کو لے جانا ہوتا تھا تو اس کے لیے پالکی وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا، تو وہ پالکی حاضر کی جاتی تھی، 4 لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر اس میں بٹھا کر جو وہ لے جایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی پالکی حاضر کی گئی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پالکی پر سوار ہوئے، جب 4 لوگوں نے کندھے پر اٹھایا، جب یہ سفر چلا، آغاز ہی ہوا ابھی، تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پالکی روکی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پالکی سے جب وہ اتر کر نیچے تشریف لے آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ چاروں میں سے سید کون ہے، آل رسول کون ہے، کیونکہ مجھے جو ہے وہ آل رسول کی جو وہ بو محسوس ہو رہی ہے آپ میں سے، آپ چاروں میں سے بتائیں کہ سید آل رسول کون ہے۔ تو ایک جو تھے ان میں وہ آل رسول تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں جو ہے وہ آل رسول سید زیادہ ہوں۔ تو پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول اور آپ کی وارفتگی، آپ کا امام عشق و محبت ہونا، آپ کا امام الفقہاء ہونا، امام المحدثین ہونا، امیر المومنین فی الحدیث ہونا، اتنا بڑا فقیہ ہونا، اتنا بڑا عالم ہونا، مجدد ہونا، سب کچھ ہونا پھر ایک طرف ہو گیا۔ پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول جو تھا نا وہ جوش مارنے لگا، اور پھر آپ یوں سمجھیے کہ گڑ گڑا کر جو ہے وہ اس سید زادے سے معافی کے طلبگار ہو رہے ہیں، اور وہ سید زادے عرض بھی کر رہے ہیں، ارشاد فرما حضور معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اس سید زادے کے قدموں میں جو ہے وہ کیا نام ہے ان سے معافی کے خاص گار ہو رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ کیا نام ہے لیول ہے، اور ارشاد فرمایا سید زادے اس وقت تک اب جب وہ معافی میرے لیے تصور میں نہیں کروں گا جب تک اب آپ سوار نہیں ہوں گے اور میں آپ کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی کیا آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ خالد بھائی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز، پھر بزد جو ہے وہ سید صاحب کو جو ہے وہ بٹھایا گیا پالکی پر، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر ان کو اٹھایا۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے عشق رسول کا ہمارے لیے۔ جملہ اس واقعے میں ایاز میں نے یہ بھی پڑھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دوں گا اگر مجھ سے کہا گیا کہ میری آل کا ہی کندھا ملا تھا تمہیں سوار ہونے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ اس وقت میں حضور کو کیا عرض کروں گا۔ اس کے اندر یہ تصور ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی کتنا قابل غور ہے خالد بھائی کہ حالانکہ یہ ایک ظاہری اعتبار سے انجانی صورت تھی کہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھا، آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا بڑا میسیج اور پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جان بوجھ کر جو کسی سید کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد پاک کے ساتھ اگر کوئی سلوک کرے تو وہ اپنے انجام پر جب وہ کل قیامت میں غور کرے کہ اس کے لیے جب وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تو انجانے میں جب یہ معاملہ ہو تو پھر بھی کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے نانا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کل قیامت میں جائے میرے ہی بیٹے کی کندھا رہ گیا تھا جس پر تم سواری کرو، تو یہ ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہے، ان کی خدمت، ان کی تعظیم، ان کا ادب جو ہے وہ کیا نام ہے یہ کس قدر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ سید صاحب کو جو ہے وہ جب آپ کے ہاں کام پر رکھا گیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پتہ چلا کہ یہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، تو سارے گھر والوں کو بتاتا ہے ان سے کام نہیں لینا ہے بلکہ الٹا ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا مطلب آپ سمجھیے کہ یہی اگر ہم اس کو آج کے دور میں کتابی باتیں نہ کہیں لیکن امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً کر کے دکھایا، اور باقاعدہ پوری سیلری سید صاحب کو پیش کی جاتی رہی۔ پھر جب انہیں خود ہی احساس ہوا کہ یار مجھ سے کام تو لیا نہیں جا رہا اور مجھے سیلری پیش کی جا رہی ہے، تو وہ خود ہی جو وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ دیکھیے کتنا پیارا انداز، یہ ہے حقیقی معنی میں دعویٰ کرنا خالد بھائی عشق رسول کا بہت آسان ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بے شک کر کے دکھایا۔ ہم غلامان احمد رضا کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ جو آل رسول ہیں سید زادے الحمدللہ اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس خوبصورت اور پیاری یاد کو تازہ کرنے والی شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود الحمدللہ بانی دعوت اسلامی ہے، شیخ طریقت ہے، امیر اہل سنت ہے،
اور سفید ریش آپ کے لیکن سید ہوں گے، ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، سیدوں کو ڈبل جو ہے وہ نواز رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، سیدوں سے آپ کی محبت کا نرالا انداز ہوتا ہے۔ اور کئی بار یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے نانا سے میری سفارش فرما دی۔ ایاز بھائی اب موضوع کو جو ہے نا آپ اتنی وسعت دے رہے ہیں کہ سنبھالے نہ سنبھلے۔ عشق رسول خود ایک بڑا موضوع جہان ہے نا، یعنی وہ تو جان ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ اب آپ امیر اہل سنت کو لے آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدی امیر اہل سنت جس انداز سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ فدا ہے، تو وہ تو دیکھنے والا ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہو اگر تو ہماری جو لاسٹ حاضری ہوئی تھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، وہاں پہ کچھ عرض و معروض ہوئی تھی، تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیسے تاثرات تھے نا میرے کہ اعلیٰ حضرت ہوتے تو پھر تو یوں ہوتا یوں ہوتا یوں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو اوصاف ان کی جھلک امیر اہل سنت میں پورے طور پر نظر آتی ہے۔ جو آپ نے ہاتھ چومنے والی بات کی نا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی سیدوں کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار کا تو یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بچہ 3-4 سال کا بچہ لکھا، چھوٹا بچہ، وہ سید صاحب تھے، سیدوں کی اولاد تھے، تو وہ کھیلتے کھیلتے آمنے سامنے آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت 2 سے 3 دفعہ کھڑے ہو گئے اور صرف ان کی تعظیم میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت ایسی تھی۔ بلکہ ایک واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ یہ تو نسل پاک ہے نا جی، یعنی نسبی تعلق ہے ان کے مسکن سے اور ان کے شہر سے، جس کا وقتی تعلق بھی ہو نا کہ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ تو وہ والی جو کیفیت ہو نا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو اس کی بھی ایسا ادب اور ایسی تعظیم فرماتے۔ ایک بار کیا وہ اعلیٰ حضرت مصروف آدمی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسا تو تھا نہیں کہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کام ہی کام تھے، اور اتنے کام تھے کہ آپ کو ان کاموں میں ترجیح طے کرنا پڑتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کسی کو ملوانے کے لیے لائے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ تحریر کر رہے تھے، فتویٰ یا رسالہ کتاب وغیرہ تحریر، تو انہوں نے سلام کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ، جو جواب مطلب دیا ارشاد فرمایا۔ پھر مولانا حسن رضا خان صاحب جو ہیں وہ بتانے لگے کہ یہ ہیں، وہ کسی منصب پہ فائز تھے، وہ تو دنیاوی منصب پر، تو دنیاوی منصب بتایا، پھر بھی آپ لکھتے رہے، پھر 3-4 چیزوں کا ذکر کیا نا، تو آپ ذکر کرتے رہے، سنتے رہے۔ پھر فرمایا یہ مدینے سے آئے، جیسے ہی کہا نا مدینے سے آئے تو قلم رکھا، اترے اور ان کے قدم بوسی کے لیے جو ہے نا آگے بڑھ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے در سے جس کو تعلق ہے، ماشاءاللہ، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی۔ یہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے آنے والے کے بھی قدم چومے جا رہے ہیں، اور یہ محبت نظر آتی ہے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں استا محمد بلوچستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا خالد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ محسوس کر رہا ہوں کہ وقت نہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیغام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق تھا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کوئی واقعہ سنوں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سفر مدینہ سے محبت کا، اگر کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب سفر مدینہ فرمایا، کچھ اشعار اس حوالے سے ہو جائیں، کوئی بات، کوئی واقعات ہو جائیں۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا سفر مدینہ، سبحان اللہ، آپ سفر کر رہے ہیں، بحری جہاز میں ہیں، سمندر میں طوفان آ گیا، تلاطم آ گیا موجوں کے اندر، کشتی جو ہے وہ جہاز، بحری جہاز ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے۔ حالانکہ کبھی آپ نے ویسے اس کو پریکٹس، کبھی آپ کو کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس پریکٹیکل ہوا ہے، اس طرح کشتی ہو سمندر میں اور لہروں میں طغیانی ہو؟ طغیانی سے اللہ کا شکر ہے بچے رہے، لیکن لہروں میں رہی ہے کشتی ہماری بھی۔ اللہ اکبر، چلے اللہ بچا کے رکھے، آمین۔ میں آپ کو عرض کروں، بڑی خوفناک کیفیت ہوتی ہے اللہ، یعنی مجھے کہنے دیں، جب سمندر میں طوفان آتا ہے نا، اور جو بحری جہاز میں ہوتے ہیں، مجھے یہ بات یاد آ گئی، میری دادی جان رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ بتاتی تھی، آپ کہتی تھی کہ ہمارے جب پردادا اور پردادی جب حج پر گئے تھے تو اس وقت جو ہے یہ پانی کے جہاز سے گئے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب جہاز کو نیچے سے سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں جب ٹکراتی تھی نا، تو وہ جہاز پورا جو ہے وہ ڈول جاتا تھا،
تو وہ جو ایک ہے وہ یہ ہے خالد بھائی کہ جیسے جیسے جہاز دوڑ رہا ہوتا ہے نا تو بندہ پل پل مر رہا ہوتا ہے، یعنی ابھی گئے پھر بچ گئے، ابھی گئے پھر بچ، ابھی ڈوب جائیں گے، یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت بھی سفر کر رہے ہیں، سمندر کی لہروں میں طغیانی آ گئی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی اور لوگوں نے کفن باندھ لیے اور لوگ جو ہے وہ اس بات کے لیے گویا کہ تیار ہو گئے کہ اب جہاز جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اطمینان سے ہیں، سکون سے ہیں، چین سے ہیں، قرار سے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاز پر بیٹھنے کی دعا ہے، بحری جہاز پر بیٹھنے کی دعا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ دعا یہ میں نے پڑھ رکھی ہے اور اس پر روایت حدیث موجود ہے کہ جو اس کو پڑھے گا تو اس کا جہاز جو ہے وہ نہیں ڈوبے گا، تو خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ یقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہمارے حضور نے جو بات کہہ دی ہے بس یہ بات آخری بات ہو گئی، اب یہ جو حضور نے کہہ دیا یہی ہوگا۔ یہ یقین بھی ہے اور یہ یقین جو آتا ہے یہ محبت کی ایک معراج بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں امام اہل سنت کا یہ، پھر آپ جو ہے وہ پہنچے وہاں پر اور یہ ذکر بھی ہوا، ابھی اس کا میں سنا تھا ماشاءاللہ امام اہل سنت کی دولت المکیہ کا بھی غالباً ذکر ہوا ہے پروگرام کے اندر، ہوا ہے جی بالکل ہوا ہے۔ تو یہ بھی سفر مدینہ کی ایک بہار ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال جب مدینہ شریف پہنچے، اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں؟ خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا، ابھی ابھی تو چمن میں چہچہے ناگا، یہ کیسا درد اٹھا جس نے جی نڈھال کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ دیکھیے وہاں سے آ رہے، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ ہائے کیسے حواسوں نے اختلال کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں وہاں سے آ رہے ہیں تو غم کی ایک کیفیت کے ساتھ، جیسے محبوب کے در سے جیسے جیسے دور جا رہے ہیں، جسمانی مکانی بودھ ہے۔ عالم بھائی آپ دیکھیں یہ بودھ مکانی ہے، یہ بودھ روحانی نہیں ہے۔ اللہ، بات کیا ہے؟ جسم تو دور جا رہا ہے لیکن روح کہاں ہے؟ جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، یعنی ہر شہر مدینے میں ہے، لیکن یہ بودھ مکانی جو ہے، مکان کا ایک دوری ہے، اس کو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہجر و فراق کے ان جذبات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی انداز یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ شریف جب بھی جائیں تو ذوق کے ساتھ جائیں، شوق کے ساتھ جائیں، اور جب وہاں سے آئیں تو ان جذبات کے ساتھ آئیں کہ اللہ دوبارہ توفیق عطا فرمائے اور ہم دوبارہ حضور کے دربار میں جو ہے وہ حاضر ہو۔ آمین آمین۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کلام میں ایک شعر لکھا نا، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی او نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ یعنی بندہ غور تو کرے کہ کیا بات ہے۔ جب مدینے پہنچے ہیں، مدینے پہنچنے پر انداز یہ ہے کہ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، حالانکہ وہ سفر کا معاملہ ہو چکا ہے، جہاز میں طغیانی میں گھر چکا تھا جہاز، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں، گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کہ غیرت حضر کی ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے، حج مکمل ہوا، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور جانب مدینہ روانہ ہونا تھا، اس وقت بھی بخار کا ایک عالم تھا اور یوں سیرت نگاروں نے لکھا کہ قدم اٹھانا مشکل تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رفقا سے فرمایا کہ ایسا کیجئے کہ مجھے سواری پر چڑھا کر نہ بٹھا کر باندھ دیجئے، بس کسی طرح مدینے پہنچ جاؤں۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ کی طبیعت ابھی ایسی ہے کہ مستعدی سے بیٹھنا دشوار ہوگا، ذرا یہیں رک جائیں، بعد میں چلے جائیے کہ طبیعت بہتر ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم، قسمی الفاظ ارشاد فرما کر یہ بات بیان کی کہ ہم تو مدینے ہی کے ارادے سے نکلے تھے، پہلے بھی سفر حج جو کیا وہ اصل مقصود حاضری بارگاہ تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اب بھی بس حج تو کر لیا ہے، جو یہاں ہونا تھا اب بس حضور کی جانب ہی جانا ہے، اب مجھے سواری پر بٹھا دیں،
چاہے مجھے رستے میں موت ہی کیوں نہ آ جائے. اب دیکھیں یہ خاندان اعلی حضرت آپ نے واقعہ سنا ہے نا, مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد, ان کا بھی اسی طریقے کا واقعہ ملتا ہے, اور ان کا گھر سے سفر مدینہ کا ملتا ہے اللہ کہ سفر مدینہ کے لیے روانگی تھی اور حضرت علیل تھے, بالکل مریض تھے, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ سفر نہ کریں, تو ان کے بھی الفاظ اسی قسم کے تھے کہ نہیں یہی راہ ہے, اور اگر یہ مل جائے تو پھر زندگی کا حاصل مل گیا, یہاں پہ پڑے رہ کے مرنے کا کیا فائدہ, مجھے روانہ کر دو. اور یہاں پر آپ دیکھیں ایاز بھائی وہ جو بات تھی نا خاندان اعلی حضرت کا یہ وصف ہے. کیا بات. اور یہاں پر سلمان بھائی آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں نا, اور خالد بھائی نے جو بات بیان کی, مہروز بھائی نے جو بات بیان کی, سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر دیکھیے کتنا پیارا ہے. فرماتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو, وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. سبحان اللہ, یہ راہ جاں فضا, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. کیا شان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی, اب کہ بس اس راہ پہ چلے تو پھر جو ہے وہ یہ راہ تو جو ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی طرف ہے. پھر بھلے کیوں نہ اس راہ میں جب ہر دم جانے نو مل رہی ہے تو کیوں نہ قدم قدم پر واری بھی جائے. سبحان اللہ. کیا بات, یہاں پر اور کیا لکھا سبحان اللہ کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک کی شہر شفاعت نگر کی ہے. اللہ آپ کو برکت دے, آپ موضوع جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور ہمیں جو ہے وہ اجازت دیں. ہمارا آگے جو ہے وہ ابھی ڈیرا بگٹی کی طرف جو ہے وہ ٹریول ہے انشاءاللہ الکریم, اور ناشتہ یہاں جو ہے وہ کریں گے. اور ہمارے حج کے رفیق حج 2023 میں حضرت قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا کی سرپرستی میں الحمدللہ یوسف بھائی سردار یوسف رین اتاری ماشاءاللہ یہ بھی تھے, تو ہم بھی تھے, تو الحمدللہ یہاں ایک ملاقات کا سلسلہ بھی ہو گیا. وہ حج کی یاد میں کچھ جو ہے وہ تازہ ہو گئی. آپ نے سفر مدینہ کی بات بھی کی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں امام اہل سنت کی ایک بات کر کے آپ دیکھیں, آپ کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں, آپ سے محبت کر رہے ہیں, یہ سب باتوں کا اظہار کر رہے ہیں, آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے سبق یہ دیا ہے. کیا سبق دیا ہے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے, اسی کے 3 اور 4 سناتا ہوں اور بات بھی اسی میں ختم ہے. آپ نے شروع کیا ہے کیسے, حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے, مر آنی قدر الحق جو کہے, کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے. اب آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اور آخر میں کلام میں اپنے مکتے کے اندر پیغام بھی دے دیا, فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. حضور کے انعامات اور احسانات کو یاد دلا رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ تعالیٰ اسی یاد میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اخلاق میں, کردار میں, اعمال میں, افکار میں, ہمارے گھر پہ رہنے میں, ہمارے جو ہے وہ بزنس کے معاملات میں, ہمارے نوکری کے جاب کے معاملات میں, ہر جگہ پر جہاں جہاں پر ہم ہیں, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اخلاق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو پیرامیٹر ہیں, ان کے مطابق اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے. یعنی ہر جگہ پر شادی ہے, غمی ہے, خوشی ہے, موت میت ہے, XYZ ہے, بچے کی ولادت ہے, یعنی کوئی بھی آپ کی زندگی کا میٹر ہے, معاملہ ہے, تو اس کو کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کو کیسے گزارنا ہے, کیا کرنا ہے, کن کاموں سے بچنا ہے, یہ سب کو ہمیں سکھا رہا ہے. آج دعوت اسلامی کا دینی ماحول فیضان امام احمد رضا خان ہمیں گھول کر پلا رہا ہے, بلکہ ہمارے گھر میں مدنی چینل کے ذریعے سے آ کے بتا رہا ہے. تو اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں, مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں اور مدنی چینل خود بھی دیکھیں, دوسروں کو بھی اس کے دیکھنے کی دعوت دیں. اللہ کریم آپ سب کو, خالد بھائی آپ کو, مہروز بھائی کو, ایاز بھائی کو, مدنی رضا بھائی ناز خان ہیں, قبلہ سید قذافی حسین شاہ صاحب گیلانی, اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اور اللہ ہم تو سفر کر رہے ہیں آگے ڈیرا بگٹی کا, اللہ کرم فرمائے کہ کوئی سفر مدینہ بھی نصیب ہو جائے, مل کر یوں سفر کریں. اللہ کریم و دین خیر سے لائے, آمین بجاہ طہ و یاسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ, بہت شکریہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان جو ہے عشق رسول علیہ السلام ہے, مدینہ پاک سے محبت ہے,
ہر چیز کو دیکھنے کا پرکھنے کا عاشق رسول کا انداز ہی الگ ہوتا ہے نا جی. تو ہم دیکھتے ہیں اگر کہ جیسے سامنے ہم دیکھیں آسمان کو تو آسمان آگے سے یوں خم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. یہاں سے دیکھیں آسمان یوں پہلے اوپر کی طرف ہے پھر یوں نیچے کی طرف جاتا ہے ایسے جی. اب یہ عاشق رسول نے یہ سائل دیکھا, ہمارا دیکھنا بھی ہے, اب ان کا دیکھنا ہے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ایک دفعہ کیا ہوا, آسمان اور زمین کے درمیان ہو گیا مناظرہ. آسمان نے کہا مجھ پہ چاند ہے, مجھ پر ستارے ہیں, مجھ پر یہ ہے, میری فضیلت یہ ہے, میں اوپر ہوں ہیں. اور زمین کے درمیان مکالمہ ہوا. تو اب زمین نے جو ہے وہ آسمان کو ایک تانا مارا کہ تجھ پہ آسمان ہے, تو آسمان ہے, تو اوپر ہے, ہیں ستارے ہیں, چاند ہے, سورج ہے, یہ بتاؤ تمہارے اوپر مدینہ ہے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین نے آسمان کو یہ تانا مارا نا کہ دیکھو تم پہ مدینہ نہیں ہے, مدینہ ہم پہ ہے, تو پھر کیا ہے, آسمان کی جو ہے نا کمر جو ہے نا وہ جھک گئی. فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ کی عشق اور محبت ہر چیز میں, عشق رسول علیہ السلام میں. اچھا یہ جو چیزیں ہیں پھر یہ آپ کا جو یہ سٹائل ہے, آپ کا یہ انداز ہے, جیسے بتایا گیا کہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک سے محبت, سیدوں کو ڈبل دینا بلکہ راضی کر کے نہ کرنا. ایک سید کو تو ڈبل دیا پھر بھی وہ شیرینی پہ راضی نہیں ہوئے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گھر میں شیرینی ان کو اور بھجوائی کہ راضی کیا ان کو. تو یہ جو اسٹائل ہے نا, یہ جو خالد بھائی انداز, یہ اسٹائل, یہ واقعات, یہ دیکھنے کا زاویہ, اور یہ پھر لوگوں کے اندر ہو رہا ہے نا. جیسے وہ سید صاحب کی پالکی اٹھا کر آپ لے کر گئے کندھوں پر, تو آپ پورے لوگ جمع تھے نا وہاں پر, دیکھ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کے ان اسٹائل سے, اس انداز سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت, آپ کی چاہت کا درس مل رہا تھا. آپ کا انداز یہ ایسا تھا کہ آپ کے انداز میں, آپ کے قرب و جوار میں بیٹھنے والوں کے جو ہے ان کے ذہن میں, ان کے اذہان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت, چاہت اور الفت بڑھتی چلی جاتی تھی. واقعی بہت پیاری بات شاہ صاحب آپ نے کی, اور ہمیں مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو لینا چاہیے. بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے کسی انداز سے, ہماری کسی بات سے, ہماری کسی گفتگو سے, یا جس کو بھی چلیں پہلے یہ مکمل کروں پھر دوسری جانب آتا ہوں, کہ ہماری باتوں سے عشق نبی کا اظہار ہو رہا ہے, یا ہم کسی اور کے عشق میں فنا ہو کر اپنے آپ کو اس کی عادتوں کے مطابق ڈھال کر کسی اور کے عشق کا اظہار لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. ایسے ہی جو افراد مختلف چیزوں کے ذریعے سے, مختلف انداز کے ذریعے سے, مختلف گیجٹس کے ذریعے سے, سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے سے دین کی باتیں سن رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ داڑھی والا, یہ امامے والا, یہ اس طرح کا حلیہ بنانے والا جو بھی فرد ہے یہ باتیں کر رہا ہے, اور ہمیں اچھا لگ رہا. تھوڑا سا اس پر غور کر لیں کہ وہ اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آ رہی ہے, اللہ والوں سے محبت کی بو بھی آ رہی ہے, اللہ والوں کے قریب کر رہا ہے, یا اللہ والوں سے یہ دور کر رہا ہے, یہ اللہ والوں کو عزت دینے کی بات کر رہا ہے, یا دل سے اللہ والوں کی محبت کو نکال رہا ہے. آج جو دنیا بھر میں رضا 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 ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے اور اس تسلسل کے ساتھ ہیں جو دلوں میں عشق نبی کی محبت کو بڑھاتا ہے. جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اس کی محبت کو دل میں بڑھایا جاتا ہے. اب دیکھیے جتنی گفتگو ہوئی اس میں بہت ساری ڈائمنشنز رہیں, چاہے نبی پاک علیہ السلام سے نسبی تعلق رکھنے والی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہو, چاہے نبی پاک علیہ السلام سے ایمانی تعلق رکھنے والے اور زمانی تعلق رکھنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات مقدسہ ہو, یا نبی پاک علیہ السلام سے ایک روحانی تعلق رکھنے والے بزرگان دین ہوں. جو بھی نبی پاک علیہ السلام سے نسبت اور تعلق رکھتا ہے اس کی محبت اس لیے کیونکہ یہ نبی کا ہے, جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے
اسے بالکل دل میں جگہ دینی ہے. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہیں رکھ رہا، ان کی نسبتوں کا، ان کے تعلقات کا، ان کی وابستگیوں کا احترام نہیں کر رہا، پھر کیسے وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا احترام کیا جائے؟ یہ وہ کیسے سوچ پائے گا کہ میں صاحب احترام یا واجب الاحترام رہوں؟ پھر یہ ایک جملہ تو رہ جاتا ہے. جناب صدر اور اولو العزم میرے محترم سامعین، یوں تو پھر ایک احترام ہوتا ہے، لیکن دلی احترام اس کا ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام رکھتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے اور وقت بالکل اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہم سے کیا کہا. تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کالز لینے میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی. کالز دیجیے گا. محمد عمر فیاض اتاری مدنی عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا موضوع مرحبا مدینہ مدینہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر ماشاءاللہ بڑی زبردست شاندار اور جاندار گفتگو ہو رہی ہے. مہروز بھائی اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی بڑی شاندار گفتگو فرما رہے ہیں اور ایک زبردست ماحول بنا ہوا ہے. اور بات ہو اعلیٰ حضرت کی اور وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کی، تو ویسے ہی جو ہے وہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی مبارک زندگی ہے اس کو عشق رسول کا زینہ اور دل کو جو ہے وہ مدینہ بنا رکھا تھا. تو اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے زبردست انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اور اپنے عشق کا اظہار فرمایا ہے. مدنی رضا بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، تو مدنی بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت ابی الرحمہ کا ایک زبردست کلام جو آپ نے لکھا ہے خاک مدینہ سے متعلق، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، یہ کلام سنا دیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ عمر فیاض بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ پاک آپ کو بھی برکت نصیب کرے اور بہت عمدہ گفتگو آپ نے بھی فرمائی. بہت شکریہ. مزید کال دیجیے. عرصہ دراز کے بعد آپ کا خادم ملک محمد انور اتاری ٹاؤن شپ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کا آج منفرد پروگرام میرے آقا امام اہل سنت کے بارے میں ہے. بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میری التجا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے وقت آپ نے لکھا اور پڑھا اور آپ کے وہ سر کی آنکھوں سے نبی محتشم کا دیدار ہوا تھا، ان کے چند اشعار سنا دیجیے گا. بہت مہربانی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے. بڑی محبت سے آپ نے کال کی، بہت شکریہ. مزید کال دیجیے. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موضوع بھی ہے اور یہ ماہ رضا بھی ہے، تو ایک کلام سنا دیجئے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منقبت اعلیٰ حضرت کی زبردست فرمائش اور کلام امیر اہل سنت. منقبت اعلیٰ حضرت کلام امیر اہل سنت. کیا بات ہے جی. مزید کال دیجیے. میرا نام اشکار فاطمہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں اور مجھے یہ کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. واہ کیا بات ہے. دو کالز اور لے لیتے. میرا نام ہانی اتاریہ ہے. خالد بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اشفاق بھائی کی منقبت دکھا دیجئے. جزاک اللہ خیرا. کیا بات ہے آپ کی. اللہ کریم آپ کو برکت نصیب کرے. وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. ابھی مدنی رضا بھائی سے انشاءاللہ کچھ کلام سنیں گے. ایک کال اور دے دیجیے. میرا نام محمد حسیب ہے، میں سیالکوٹ علاقہ بجوات گاؤں میحال سے بول رہا ہوں. میں نے نعت سننی ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتی. کیا بات ہے جناب. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. میسیجز بھی ماشاءاللہ منقبت کے کافی سارے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ رضا بھائی سے انشاءاللہ سنیں گے. اچھا مدینہ یاد آیا ہے اس کلام کی فرمائش ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اس کلام کی بھی ماشاءاللہ فرمائش آئی ہوئی ہے. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. میسیجز ایک سے زائد اس کلام کے آئے ہوئے ہیں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. مدینہ رضا بھائی یہ کلام وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں اور ایک منقبت اعلیٰ حضرت چند اشعار سنا دیجیے. صلی اللہ علیہ محمد.
لازار پھرتے گئے تیرے دن بہار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے تاجدار پھرتے گئے اور رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے غم رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے غم مول کے عیبدار پھرتے گئے اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے ہاں ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کیونکہ تیرے شیدا ہزار پھرتے گئے وہ سوئے لازار پھرتے گئے ماشاءاللہ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا کون باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا بول دون باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا علم کا چشمہ ہوا معجزہ گرید میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام
محمد رضا اور حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا ہے امام محمد رضا اور ہے بدر کا ہے خدا عاجز کی دعا ہے بدر کا خدا عاجز کی دعا تجھ پہ گو رحمت کا سایہ ہے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم جل وعلا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو یوں ہی جاری رکھے، ساری رکھے، اور اس کے فیض سے سب برکتیں پاتے رہیں۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ اختتام کی طرف پہنچا وقت ظاہر ہے اتنی مہلت نہیں رکھتا، بہرحال جو باتیں ہو سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیے، اور عوام کے لیے خاص کر ایک یہ پیغام ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ کلاموں کو جھوم جھوم کر سنتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا سبب اور ایک ایسا بہترین ذریعہ ہوگا کہ جس سے ہمارے دلوں میں عشق رسول مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوات والسلام۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود، ساتھ ہوئے انتخاب بس ہوئے لاجواب، ذات ہوئے انتخاب بس ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب، بس ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر